خوب از خوب مالا مال فرمائے اور ہر سو رحمت کا، کرم کا، عطا کا اور بخشش کا اجالا ہو۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ سورہ کا نمبر ہے 33 اور سورہ کا نام ہے الاحزاب، جو حزب یعنی لشکر، چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ جنگ احزاب بھی آپ کے علم میں ہوگا، جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق، اس کا بیان بھی اس میں ہے، تو لہٰذا اس کی آیت نمبر ہے 56۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی سنت اور اپنے حکم کو جوڑ دیا ہے۔ اپنی سنت میں فرشتوں کو بھی شریک کر لیا، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے حکم کے ذریعے سے اس کے بندے بھی اس مبارک عمل میں اللہ رب العزت کے سنت کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود و سلام کے اس تحفے کے ساتھ، اور درود و سلام برکت البرکات ہے، درود و سلام جو ہے وہ بڑی عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم وظیفہ ہے جو خود بھی مقبول ہے، اور جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس کو بھی مقبول کر دیتا ہے۔ دیگر جتنی عبادات ہیں وہ ظنی القبول ہیں، یعنی اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ڈیفینیٹ قبولیت پاتا ہے۔ اس کو فقہا نے قطعی القبول لکھا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، اپنا پڑھے، بیگانہ پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، اپنا کمزور پڑھے یا گناہ گار پڑھے، اللہ رب العزت ہر ایک کی درود کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ سنت الہیہ جو ٹھہری اور حکم الہی جو ٹھہرا، اور خود اللہ رب العزت اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ عظیم وظیفہ ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، تکالیف بھاگ جاتی ہیں، مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صدا سے پہلے، اور نام محمد صلی علیہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رنج اور بلا کے لیے وسیلہ ہیں، کہ جہاں آقا علیہ السلام کا نام آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے شفا کا، رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے ریلیف کا سامان ہو جاتا ہے۔ دینے والا اللہ ہی ہے، اور ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہر ایک شے کا خالق اللہ ہی ہے، اس کے اذن کے بغیر، اس کی قضا کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے، لیکن اسی نے ہمیں یہ طریق سکھایا ہے کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے گویا یہ پیغام دیا، بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، اور جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ اس سے پہلے کہ میں شفاعت کی خیرات کی بات کر لوں، آج چونکہ چوتھا دن ہے غالباً، اور بعض لوگ تیسرے روزے پر ہیں، اور 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی گزرا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک آج ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ صرف ایک وظیفہ جو آپ نے بتایا وہ یہ کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کہا کرو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی جو لوگ بھی مسجدوں میں جب بھی داخل ہوں، یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے کہ انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جو ہے سکھائی کہ اللہ کے نام سے سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر دوسرا تسبیح فاطمہ جو ہے، آج جتنی بھی آپ تسبیح پڑھیں سیدہ کائنات کی نسبت سے پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 ٹائمز، اور اللہ اکبر
یہ 34 ٹائمز ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ سیدہ کائنات نے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عنایت کیا تھا، تو لہٰذا آج رات آپ یہ افطاری سے پہلے اگر اس کو پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے اور سیدہ کائنات کے لیے اصال ثواب کریں، تو میں سمجھوں گا میری بھی حاضری سیدہ کی بارگاہ میں ہو گئی اور آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ تو لہٰذا اب چلتے ہیں۔ جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ ہماری ایک بہن نے جب یہ شعر سنا تو انہوں نے بڑا یعنی اس پہ حوصلہ افزا جو ہے وہ جواب دیا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار یہ شعر جو ہے سناؤں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچے، اور دلوں کا سکون، دلوں کی ٹھنڈک تو اللہ کا ذکر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضور علیہ السلام کا وظیفہ کرنا یہ عشاق کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ حبیب اگر کسی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہ معافی کے لیے آپ کے دربار میں دوڑے چلے آئیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے وہاں بیٹھ کر ہم سے معافی مانگیں گے، معاف ہم ہی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا آپ بھی ان کے لیے اپنی زبان وحی ترجمان کھولتے ہیں، زبان شفاعت ہلتی ہے۔ اگر آپ کی زبان بخشش اور شفاعت ہل گئی تو پھر اس امتی کا کام ہو جائے گا۔ یہی بات جو ہے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اس جملے میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی روشنی میں اب ہم مانن، حسن، روحن اور قلبن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ قریشی صاحب کیسی عجیب بات کرتے ہیں، ہم تو لنڈن میں بیٹھے ہیں، ہم تو برطانیہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کی روح، آپ کا دل اگر آپ چاہیں تو اسے جہاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو عالم امر ہے وہ قرب اور بعد کا پابند نہیں ہوتا۔ عالم امر کے لیے یعنی جو اللہ کا حکم ہے، اور روح عالم امر کی شے ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے، فرما دیجئے یہ تو اللہ کا ایک امر ہے، یہ امر ربی ہے۔ تو لہٰذا روح عالم امر کی شے ہے جس کا اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں روح جو ہے وہ جہاں آپ اس کو متوجہ کریں اللہ کے اذن سے، وہ آپ کی روح وہاں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک جسمانی انسان ہے، ایک جو ہے روحانی انسان ہے۔ تو موضوع اس طرح سے بڑھے گا، تو لہٰذا اپنی روح کو، اپنے قلب کو اور اپنی جو توجہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں لے جائیے، مدینہ المنورہ میں لے جائیے، اور وہاں بیٹھ کر یہ خیال کیجئے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور ہماری طرف متوجہ ہے۔ اور جب روح مبارک، ذات مبارک ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ضرور ہماری بات بن جائے گی۔ تو آئیے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کلمات بڑے عظیم کلمات ہیں، معافی کے کلمات ہیں، عاجزی کے کلمات ہیں، انکساری کے کلمات ہیں، ہمبلنس اور ہیومیلیشن کے کلمات۔ جب بندہ اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا اعتراف اپنے مولا کی بارگاہ میں لاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر میرے احکام کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت ہر شے پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور پھر تیسری جگہ ہمیں یہی نکتہ اس طرح سے بھی بتایا گیا، سورہ بقرہ میں ہی ہے غالباً، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ
میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ بتا دیا کیجئے کہ میں قریب ہوں، حالانکہ رب لم یزل تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں قربت کا معنی کیا ہے؟ یہ قربت خاصہ ہے، یہ قربت عامہ نہیں، یہ وہ قربت ہے جو حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے بندے کو نصیب ہو رہی ہے۔ اسی لیے بقول شاعر گو حرم کے راستے بھی وہ پہنچ چلے خدا تک، تیرے آستاں پہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو حضور علیہ السلام کی قربت، معرفت، حضور علیہ السلام کی مائیت کے ساتھ اور اس حضور کے در کا سوالی بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربت کا طالب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا رب کس طرح ملے گا؟ تو اے پیارے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ بس ان کا کام ہے آپ کے دربار میں پہنچنا، آپ کی مائیت کو حاصل کرنا، آپ کے ساتھ لنک ہو جانا، آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا، پھر انہیں ہماری مائیت، ہماری قربت، ہماری معرفت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے اور بقول حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کہ جسے حضور کا غلام بننا نہیں آیا وہ رب کا بندہ بھی نہیں بن سکا، یعنی اصل رب کا بندہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے در کا سوالی اور حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ اور قرآن مجید اسی بات کو یوں بھی سمجھا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیجئے اب سے لے کر قیامت تک ہمارا ضابطہ یہ ہے، اب جسے محبت الہی چاہیے، جسے محبت الہی کا ہماری محبت کا دعویٰ کرنا ہے، وہ آپ کا سچا غلام بن جائے۔ جو غلامی رسول میں آئے گا ہم اسے اپنا محبوب بنا لیں گے، پھر وہ ہمارا جو ہے محب نہ ٹھہرے گا بلکہ ہمارا محبوب ہو جائے گا۔ اور محبوبوں کی جو بات ہے ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، اسی لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب الہی بھی ہوئے، محبوب سبحانی بھی ہوئے، محبوب ربانی بھی ہوئے۔ تو لہٰذا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے لوگ اللہ کے محبوب بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ قرآن مجید نے ہمیں کئی جگہوں پر جو ہے وہ سمجھایا کہ در مصطفیٰ کے سوالی بنو، جب تم در مصطفیٰ کے سوالی بنو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ اپنی معرفت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے بعد استغفار کے کلمات بھی ہم نے پڑھ لیے، کیونکہ رمضان کا عشرۂ رحمت ہے اور رحمت کی بہاریں آ رہی ہیں، رحمت کے نظارے نظر آ رہے ہیں، تراویح کا منظر، قرآن کی تلاوت، افطار اور سحر، اور اس کے علاوہ نفلی عبادات کا جو ہے فروغ اور نیکیوں کا ایک موسم بہار، یہ رمضان میں اس وقت ایک عجیب اور ایک نیا اور ایک انوکھا اور ایک منفرد رمضان ہمیں ملا ہے، جس میں ہر شے جو ہے وہ بند ہے، لاک ڈاؤن میں ہیں، لوگ سیلف آئسولیشن میں ہیں، لہٰذا اس کو بھی غنیمت جانیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے اپنی فرصت کے لمحات میں اس کو جو ہے وہ پہچان لیا تو تنگی کے لمحات میں اللہ رب العزت اس کی جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ جو فرصت کے لمحات میں، راحت کے مرحلوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اسرت اور تنگی اور پریشانی اور تکلیف کے مرحلوں میں اللہ اسے کبھی نہیں بھلاتا، اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ کا کرم اس کے شامل حال رہتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی اور قرآن مجید نے اسے ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے حصہ بنایا، وہ وصیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر، مگر فرما برداری کے حال پر، لہذا تمہارا ظاہر بھی فرما برداری میں رہے اور باطن بھی فرما برداری میں رہے، اور یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو حسن احوال کا گلشن جو ہے گلدستہ بن جاتا ہے۔ مجموعہ حسن احوال نام ہے ظاہر اور باطن کی ہم آہنگی کا۔ اسی لیے امام مالک علیہ رحمہ جو کہ امام مدینہ بھی ہیں، جو کہ عشاق کے امام ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے
علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ شخص گناہگار ٹھہرا، اور جس نے صرف عمل کی طرف دوڑ پڑا اور علم اس کے پاس نہ تھا وہ زندیق ہو گیا، یعنی اس نے اپنا کوئی دین نہ رکھا، وہ تو دین کا باغی ہو گیا کہ وہ جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہی عمل کیے جا رہا ہے، اس نے شریعت کو بھلا دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے جو ہے ومن تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر دیا وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، فقط وہ کامیاب اور کامرانی کے درجے پر جو ہے چلا گیا۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، کہ جس نے دونوں کو جمع کر دیا، یعنی ظاہر اور باطن کی جو ہم آہنگی ہے، ظاہر اور باطن کا جو کنجنکشن ہے، یہ جسے نصیب ہو گیا وہ شخص روحانیت، طریقت اور معرفت کی منازل کو جو ہے وہ طے کر گیا، یعنی شریعت اور طریقت کے ملاپ سے دروازہ حقیقت کھلتا ہے، ریالٹیز بندے پر کھول دی جاتی ہیں، ریالٹیز بندے پر واہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں، طریقت کا خیال نہیں رکھتے، تو انہیں ثواب دیا جاتا ہے لیکن ان کا راستہ جو ہے وہ طے نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ صرف محض طریقت کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ شریعت کا انکار کر بیٹھیں تو یہی زندگی ہے، یہی جہالت ہے، وہ تو بالکل دین کے باغی ہو گئے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو ظاہر میں تھاما اور طریقت یعنی شریعت کے باطن کو باطن میں درست کر لیا۔ اس کمبینیشن کے ساتھ جو آگے بڑھے ان کا ہر قدم حقیقت کا قدم ہے، ان کا ہر قدم ریالٹی کا قدم ہے، ان کا ہر قدم اللہ رب العزت کی طرف سفر کا قدم ہے۔ اسی لیے ہم اسے راہ سلوک بھی کہتے ہیں، راہ طریقت بھی کہتے ہیں اور راہ حق بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق پر جو ہے گامزن ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے وہ لب کشا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنا راستہ کشادہ کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے سارے راستے کشادہ کر دیتے ہیں، سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی بارگاہ خداوندی میں کوئی ذکر کے راستے سے آ رہا ہے، کوئی طاعت کے راستے سے آ رہا ہے، کوئی محبت کے راستے سے آ رہا ہے، تو الغرض یہ کہ بے شمار راستے ہیں لیکن سب کی منزل اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، لیکن سب کے پہنچنے کا جو جنکشن ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وہی شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضور کی معرفت کے ساتھ اس طرف رخ کرے گا۔ تو لہٰذا یہ تھا ہمارے پروگرام کا مختصر سا فارمیٹ جو ہم ہر بار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ عنوان کیا ہے، کہ جب ہمیں آج بڑی عظیم جو ہے وہ مرحلے اور عظیم مہینہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو عنوان ہے کہ دل جمعی کیسے حاصل ہو، حضوری قلب کیسے حاصل ہو، کہ بندے کو اللہ رب العزت کا حضور کیسے ملے۔ آئیے تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات ہمیں سمجھائی ہے۔ سورہ الانعام، بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، انعام کہہ دیتے ہیں۔ انعام تو پرائز یا نوازنے کو کہتے ہیں، یہ انعام ہے یعنی نوازنا، نوازش، اس کا معنی ہے مویشی۔ تو یہ 6 نمبر سورہ ہے قرآن مجید میں اور اس کی آیت نمبر ہے 122۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے
اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کی بات کی ہے۔ پہلے وہ جو مردہ دل ہیں، جو مردہ دل کے مالک تھے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے انہیں اس موت سے نکال کر نئی زندگی جو عطا کی گئی۔ اور دوسرا وہ شخص جسے زندہ دل کی صورت میں نور نصیب ہوا، اب وہ نہ صرف اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے بلکہ لوگوں میں اس نور کو بانٹتا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو طرح کے افراد ہیں کہ ایک وہ جس کا دل مردہ ہے اور اللہ کی توفیق سے اسے روشنی نصیب ہو گئی، اور دوسرا وہ جسے وہ نور ربانی ملا ہے، جسے وہ نور ہدایت ملا ہے، جسے وہ نور حق نصیب ہوا ہے، اور وہ اس نور کو، اور اسے اتنی کثیر تعداد میں وہ نور دیا گیا ہے کہ وہ اس نور کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں جو ہے اس نور کے ذریعے سے روشنی پھیلا رہا ہے، جہالت کو دور کر رہا ہے، تاریکی کو دور کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور آیت قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی دو طرح کے انسانوں کی بات ہے، ایک ہے فزیکل لائف جو جسمانی لائف ہے جس کو، اور دوسرا ہے نحیینہ حیاتاً طیبہ، یعنی فزیکل لائف تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور دوسری روحانی لائف ہے۔ تو ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک ہیں جسمانی حیات، دوسرا ہے قلبی حیات۔ یعنی جسمانی طور پر تو بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، لیکن دل مردہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ چلتے پھرتے بھی جو ہے وہ مردہ شمار کیے گئے ہیں، بلکہ فرمایا یہ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یعنی خدمت کے اندر اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی اپنے مقصود سے دور جا پڑے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں آج کی جو موضوع ہے وہ ہے قلبی حیات، دل کی زندگی، دل کی حضوری، دل کی روشنی یہ کیسے نصیب ہوگی۔ اس کے لیے انشاءاللہ وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اس پر فوکس کریں گے کہ دل جو ہے وہ کیسے مردہ تھا اور زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے، وقفے پہ آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو کال اور سوال بھی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے عنوان کی، کہ آج کا عنوان ہے روحانی اور قلبی حیات، کہ جب انسان کا دل زندہ ہو جائے تو وہ انسان زندہ کہلاتا ہے بارگاہ خداوندی میں، ورنہ اگر اس کا دل مردہ ہو جائے تو پھر وہ چلتا پھرتا انسان بھی مردہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ کہتے ہیں دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہے دل یا شکم۔ لہٰذا آئیے میں لیے چلتا ہوں آپ کو حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جاؤں، بتاتا چلوں کہ یہ حصہ آپ کے لیے مختص ہے، آپ اپنے سوال اور اپنی کال اس حصے میں لا سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو تین حالتوں میں دل جمعین حاصل نہ ہو، سمجھ لو اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو باب رحمت کس طرح بند ہو چکا ہے؟ پہلی شے وہ بیان کرتے ہیں تلاوت کلام مجید کے وقت، کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت بھی حاصل کرے، قرآن بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا دل کبھی رائٹ میں چلا جائے، کبھی لیفٹ میں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، یعنی دنیا کے دھندوں میں ہو، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، زبان پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہے، لیکن دل کہیں اور ہے۔ تو لہٰذا یہ دل جمعی اسے نصیب نہیں ہے، یا
تھوڑا سا اسے یہ تو ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بہت سارے خیالات کی منتشر خیالی ہے، تو لہٰذا جو ہے دل جمی نہیں ہے کہ جب دل اس قرآن کی تلاوت میں کھب جائے اور جم جائے اور دائیں بائیں سے بندہ بے نیاز ہو جائے تو جان لیجئے کہ یہ دل زندہ کی علامت۔ دوسرا فرمایا حالت نماز میں، کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہے اور اسے دل جمعی نصیب نہیں ہے، دل میں دلچسپی نہیں ہے، دل لگا ہوا نہیں ہے، دل کہیں اور کسی اور گلی میں ہے، کسی اور شہر کی طرف ہے، جیسے علامہ کہتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو لہٰذا اگر بندہ نماز میں بھی ادھر ادھر گھومتا رہے تو جان لیجئے کہ اسے دل جمعی نہیں ہے، اس پر باب رحمت بند ہے۔ تیسری شے یہ ہے کہ ذکر اور فکر اور شغل عبادت کے وقت جو ہے وہ اس کو دل جمی نصیب ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، دل میں جو ہے اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ جم کر بیٹھیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے دلوں کو اس طرف جو ہے وہ لگائیں۔ آئیے اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اور وہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں اپنے نفس کو جھڑک کر کہتے تھے، کتاب کرتے اور اپنے نفس کو کہتے تو باتیں تو پرہیزگاروں کی کرتا ہے، طاعت گزاروں اور عابدوں جیسی کرتا ہے، مگر تیرے افعال فاسقوں اور منافقوں کی طرح ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ یعنی جو آخرت کا عمل کرے اور اس کے ذریعے سے دنیا طلب کرے تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اور دل اگر مردہ ہو جائے تو پھر ہر شے جو ہے وہ انسان سے دور ہو جاتی ہے، پھر وہ بندہ درہم و دینار ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، دنیا کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اگر اسے مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، نہ ملے تو وہ جو ہے پریشان اور ناراض ہو جاتا ہے۔ آئیے اب تیسرے بزرگ کی خدمت میں لیے چلتے ہیں جن کا نام ہے حبیب عجمی، جو امام حسن بصری کے اسٹوڈنٹ تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ فرمایا فی قلب لیس فی غبار النفاق، اس دل میں جس میں نفاق کا جو ہے وہ غبار نہ ہو، یعنی جس کے اندر منافقت نہ ہو، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں، کیونکہ آج کا مبارک دن سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ ان کے احوال اور ان کی شخصیت پر بھی ہلکی سی ہم نے بات کی ہے، تو لہٰذا اب آپ کے شوہر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے، جو ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دل بھی سفید ہو جاتا ہے، اور منافقت دل میں سیاہ نقطے کی مانند ہے اور ظاہر ہوتی ہے، اور جوں دل میں گھر کرتی جاتی ہے یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ منافقت مکمل طور سے دل پر جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ پھر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک بڑی اہم نصیحت، جس میں انہوں نے بھلائی کے بارے میں جو فرمایا، اور فرمایا کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا غنا القلب باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو تونگر بنانا، یعنی اللہ کے ساتھ دل کو لگانا۔ تو یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں بھلائی 4 چیزوں میں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا یہ قول بیان کروں، یہ حسن احوال پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام کا حصہ آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنے سوال اور اپنی کال جو ہے اس میں لا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کون ہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے پاس ایک سوال ہے، وہ ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے نا۔ جی بولیے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا میں مسجد تعمیر کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نا جنت میں گھر بنائے گا۔ جی اوکے، میرا سوال یہ ہے، یہ لوگ جو چیریٹی جمع کرتے ہیں، چندہ جمع کر کے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں،
کہ انہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا, انہیں بھی وہ گھر ملے گا مسجد میں, یا پھر ان کے پاس ذاتی ہونا چاہیے, سرمایہ ہونا چاہیے مسجد بنانے کے لیے؟ جی آپ کا سوال آ گیا. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے, میں تمام سوالات کو لے کر پھر ترتیب کے ساتھ ان کا جواب انشاءاللہ عرض کروں گا. جی یہ ایک بہن تھی جنہوں نے سوال کیا ہے, لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا کہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بھلائی جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہیں. اس کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم لاک ڈاؤن میں ہیں, سیلف آئسولیشن میں ہیں, تو بھلائی اور پھر رمضان کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہے اور پہلا عشرہ ہے اور اس کے ابتدائی ایام ہیں, تو لہٰذا جو ہے ہم نے, کیونکہ خیر کی طرف ہمارا سفر ہے, بھلائی کی طرف ہمارا سفر ہے, اللہ رب العزت کی طرف ہمارا سفر ہے اور وہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے, تو لہٰذا اس کو سماعت کیجئے باب و مدینۃ العلم کی زبان میں کہ وہ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ بھلائی جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہیں. پہلی شے انہوں نے فرمایا کہ گویائی میں, یعنی بولنے میں بھلائی ہے. دوسری شے فرمایا خاموشی میں, جو کہ بولنے کی اپوزٹ ہے. تیسری شے انہوں نے فرمایا بینائی میں, دیکھنے میں. چوتھی شے فرمایا کہ حرکت میں, یعنی انسان جو ہے جب سکون سے, سکوت سے حرکت میں آتا ہے تو اس میں بھی بھلائی ہے. اب وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں. تشریح میں انہوں نے فرمایا کہ ہر ایسی گفتگو جو ذکر خدا سے خالی ہو وہ بیکار ہے, وہ فضول ہے, جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں. یہ گپ شپ جو ہے یہ جو ہے وہ لغو ہے, یہ فضول ہے, یہ بھلائی سے دور ہے. لہٰذا وہ بات جو ہے وہ کی جائے جس کے اندر جو ہے وہ بھلائی موجود ہو, تو اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ وہ گفتگو کرے جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو موجود ہو. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, کسی شخص کا ایمان اس وقت تک استقامت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے. اور دل کی استقامت ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے پڑوسیوں سے اور اس کے کلام سے, کہ جب انسان بولتا ہے یا اس کے عمل سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو لہٰذا ایمان کی سلامتی جو ہے وہ دل کی سلامتی کے ساتھ ہے, اور دل کی حفاظت اس کی بیہیویئر اور اس کی بول چال کے ساتھ ہے. تو لہٰذا پہلی چیز آ گئی کہ ہر ایسی گفتگو جو ذکر خدا سے خالی ہو وہ بیکار ہے. تو ہمیں بیکار سے بچنا ہے اور ہمیں کارآمد چیزوں کی طرف بڑھنا ہے. یعنی بھلائی اور خیر یہی ہے کہ ہم وہ گفتگو کریں جس کے اندر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لیے چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, میں پوچھنا تراویحاں 4 پڑھی کنا بندہ؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. 4 تراویحوں کے بارے میں آپ کا سوال آیا. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سوالات کو لیتا ہوں. تو میں بھلائی پر بات کر رہا تھا. جنہوں نے ابھی بھی اسلام چینل کو جو ہے وہ آن کیا ہے تو وہ سن لیں کہ میں مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. اور یہ تحفہ ہم پیش کریں گے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں, کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے, تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, بدعتم منی. تو لہٰذا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے طفیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہے, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے, میرا نسب جو ہے وہ فاطمہ سے جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا. ہر ایک کا نسب اس کی اولاد سے یعنی میل سے جاری ہوتا ہے, میرا نسب جو ہے وہ سید فاطمہ الزہرا سے جاری ہوگا. تو لہٰذا ان کے ہسبینڈ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ باب و مدینۃ العلم ہیں, باب و دار الحکمہ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ بھلائی 4 چیزوں میں ہیں. پہلا بولنے میں یعنی قوت گویائی میں, اور وہ ایسی گفتگو ہے جو ذکر خدا سے خالی ہو تو وہ بھلائی سے دور ہے. دوسرا فرمایا خاموشی جو فکر کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو, یعنی بندہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, لیکن اس خاموشی کے اندر اس کے لیے فکر ہونا چاہیے, اور ایک لمحے کا فکر انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. بزرگوں نے کہا تفکر و ساعتن خیر من عبادت
में सना, एक लम्हे का गौर व फिक्र इंसान को जो है 100 बरस की इबादत से भी आगे जो है वो बढ़ा देता है। तो लिहाजा ये फ़िक्र है, फ़िक्र अगर उसको मौजूद हो, एक फ़िक्र तो वो है जो गम की माने में, वो नहीं, ये सोच, ये वो फ़िक्र है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े, जिसके ज़रिए से इंसान अपनी प्लानिंग कर सके। जैसे अल्लामा ने कहा, दीन काफ़िर फ़िक्र व तदबीर व जिहाद, दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। तो लिहाजा जब हम ऐसी फ़िक्र और ऐसी सोच इख्तियार करते हैं जिसके अंदर खैर और भलाई है, तो हमारी वो खामोशी भी इबादत बन जाती है। फरमाया कि तीसरी बात यह है कि हर वो निगाह जिसमें इबरत ना हो, यानी जब इंसान किसी भी शय को देखे तो उससे लर्निंग करे। निगाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए दी है? एक तो यह है कि वो निगाह हरम शरीफ पर उठे, का बैतुल्लाह शरीफ को तकती हो, या 7 चीज़ों को देखने से या 5 चीज़ों को देखना भी इबादत डिक्लेयर किया गया है। अन नज़रो इला वजहिल काबा इबादतुन, काबे की तरफ जस्ट निगाह करना नियत के साथ, ये भी इबादत है। और इसी तरह फरमाया अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, मौला अली के चेहरे को देखना ये भी इबादत है। फरमाया कि कुरान मजीद को देखना ये भी इबादत है। आब ज़मज़म को देखना ये भी इबादत है। अपने वालिदैन को देखना ये भी इबादत है। और इसी तरह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि अपने वालिदैन को ईमान की और अदब की निगाह से देखना ये भी इबादत है। एक और कॉलर हैं, उनको साथ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बहुत बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक हो। जी खैर तो मुबारक। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती थी, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो कराले में रहते थे, उनका नाम अजहर था जी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करवाना चाहती थी कि जो लोग भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं या नमाज पे, आप जोर की नमाज पे या जैसा भी हैं आप कर सकते हैं, तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। वो उनकी उम्र भी अभी छोटी थी, तो बेचारे बस अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैंने कहा मैं आपसे जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अजीम काम किया, आप तशरीफ़ लाईं और उनके लिए एक जो दुनिया से चले गए उनके लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिए। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि भलाई 4 चीज़ों में है बकौल मौला अली, और मैंने उसमें ज़िम्नन बयान किया कि हर वो निगाह जिसमें जो है वो इबरत ना हो वो गफलत है। यानी जिस निगाह में इबरत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भलाई और ख़ैर है। और वो निगाह कहाँ उठनी चाहिए? हरम शरीफ को देखने के लिए, मौला अली के चेहरे को देखने के लिए, सालेहीन को देखने के लिए, वालिदैन को देखने के लिए, कुरान को देखने के लिए, ज़मज़म के पानी को देखने के लिए। जब इंसान इन चीज़ों की तरफ जो है निगाह करता है तो ये इसके लिए बाइस खैर और बरकत हो जाती हैं और गफलत से उसे निकाल देती हैं। और चौथी शय मौलाए कायनात ने फरमाई, हर वो हरकत जो अल्लाह की इबादत के लिए ना हो सुस्ती और कमज़ोरी है। यानी इंसान जब किसी भी सिमत बढ़े तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की नीयत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत की नीयत हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की नीयत हो। इसीलिए सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दिन भर के काम से फ़ारिग हो जाती हैं तो फिर मसल्ला बिछा देती, फिर जो है वो तवील सजदा करती, और सर्दियों की रात में बड़ा तवील सजदा जो है वो करती। तो जब बलाल हबशी की आवाज़ सुनाई देती तो अर्ज़ करती, इलाहुल आलमीन तूने रात बहुत छोटी बनाई कि तेरी बंदी जी भर के सजदा भी नहीं कर सकी। ये है वो सजदों का सुरूर जिसकी बिना पर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का दर्जा जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती औरतों की सरदार है। आज के प्रोग्राम के अगले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक हो जी। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत करे। मैंने दुआ करानी है, कल मेरी खाला जान फौत हो गई है, उसका नाम है रमज़ान बीबी। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। दुआ में याद रखना जी। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम चूँकि अब इख्तिताम की तरफ है, आपके सवालात मेरे पास आ चुके हैं। पहला सवाल हमारी बहन ने पूछा था कि मस्जिद की तामीर
के बारे में जो हदीस बयान की जाती है कि जिसने मस्जिद बनाई, खा वो छोटी सी मस्जिद ही क्यों ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसका घर, उसके लिए घर बनाएगा। तो पहली शर्त तो ये ज़हन नशीन रख लें कि जो हदीस में कलमात हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर जिसने नामवरी के लिए और नामो नमूद के लिए मस्जिद बनाई तो उसका मामला उसके साथ है। हम खैर वाली बात को लेते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाता है। तो लिहाजा इसका हमेशा ख्याल रखिए, सिर्फ मस्जिद का बनाना जन्नत में घर नहीं बनाता, बल्कि वो मस्जिद जो अल्लाह की रज़ा के लिए बने, जहाँ से खैर का, अमन का और सलामती का पैगाम आए। क्योंकि ये मस्जिद क़ुबा जो खैर के लिए तामीर की गई थी और दूसरी तरफ मुनाफ़िकों ने भी एक मस्जिद बनाई थी, तो लिहाजा अपनी इंटेंशन को दुरुस्त रखिए। हमारी बहन ने सवाल किया था कि जिसने मस्जिद बनाई यानी माल खर्च किया या जगह दी, उसके लिए तो जन्नत में घर हो गया, जो उसके लिए कोशिश कर रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए भी उतना ही अजर है जितना मस्जिद बनाने वाले को है, और ये अजर उसे भी है जो मस्जिद आबाद कर रहा है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। तो लिहाजा जो है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है अद्दालो कफ़ाइलही, और दूसरी जगह है मन दल्ला अला खैरिन फलाहु इस अजर फ़ाइल ही औ कमा काल, कि जिसने नेकी के काम में किसी की रहनुमाई की उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना नेकी करने वाले को है। तो जो मस्जिद बना रहा है और जो उसके लिए डोनेशन चैरिटी जमा कर रहा है, उसका अजर जो है वो अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद बाला है कि अल्लाह ने उसे अपने घर की तामीर के लिए चैरिटी वर्कर जो है बनाया है। तो लिहाजा उसके वही दर्जे हैं जो मस्जिद बनाने वाले के हैं, और हर एक को अपना अपना दर्जा अपनी नीयत के हिसाब से जो है वह दिया जाता है। दूसरा सवाल हमारी बहन ने पूछा कि क्या तरावी की रकतें 4-4 करके पढ़ सकते हैं? तरावी की नमाज़ देख लीजिए, सुन्नत मौक़दा है जो हर मर्द और औरत पर जो है वो पढ़ना उसका ज़रूरी करार दिया गया है। तो लिहाजा जमात से पढ़ें तो वो नूर अला नूर हो जाती है। इसे जो है वो 2-2 सलामों के साथ 2-2 रकत के साथ पढ़ा जाएगा, यानी 10 सलामों के साथ इसे पढ़ा जाएगा। यही इसका जो है वो तरीक़ है। लिहाजा जो है इसको 4-4 ना की जाए, बल्कि अपना तरवीहा तो कहते हैं 4 के बाद बैठा जाए, लेकिन इसे 10 सलामों के साथ 20 रकतें जो है मुकम्मल की जाएँ। और ज़िम्नन में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो लोग मुग़ालता का शिकार हैं और वो समझते हैं 8 रकत तरावी है, तरावी की नमाज़ 20 रकत है, 8 रकत जो है वो तहज्जुद के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे। ये आपके सवालात थे, और 2 बहनों ने दुआ के लिए दरख्वास्त की है। एक बहन करोले से तशरीफ़ लाईं और उन्होंने अज़हर नामी शख्स के लिए कहा कि उनका 9 उमरी में इंतकाल हुआ, और दूसरी बहन ने कहा उनकी खाला जान रमज़ान बीबी साहिबा का इंतकाल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोले और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आइए, आज चूँकि अज़ीम दिन और सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, जिनसे आका अलैहिस्सलाम की आले मुबारक चली, इमाम हसन इमाम हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उन्होंने आप ही की गोद में जो है वह तरबियत हासिल की, और आप वो हैं जिनके ज़रिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तस्बीह फ़ातिमा अता फ़रमाई। उनका थोड़ा सा तज़किरा मैं करता चलूँ कि एक दिन हज़रत अली ने सैयदा कायनात की खिदमत में अर्ज़ की कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ग़ुलाम और ख़ादमाएँ आई हैं, आप जाइए, आप सारा दिन काम में रहती हैं, तो एक ग़ुलाम ले आइए या एक ख़ादमा मिल जाए जो आपका हाथ बटा दे ताकि आपको कुछ रिलीफ़ नसीब हो सके। तो हज़रत अली के साथ जब सैयदा कायनात आईं तो उन्होंने अपने बाबा जान की खिदमत में जब ये अर्ज़ की तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूँकि तमाम ग़ुलामों को तकसीम फरमा चुके थे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा अब सारे ग़ुलाम तो मैं तकसीम कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मैं एक ऐसा वजीफ़ा अता करता हूँ, अगर तुम उसे पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए खैर और सलामती के दरवाज़े कुशादा कर देगा, जिसमें 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये रात को सोने से पहले पढ़ लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके तोफ़ैल तुम्हारी सारी थकावट भी दूर कर देगा और तुम्हें अपनी बारगाह का क़ुर्ब भी अता करेगा। और इसे अगर इज्तिमाई तौर पे पढ़ा जाए सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो इसमें चारों
ذکر جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، تسبیح، اس میں تحمید، اس میں تحلیل اور تکبیر، یہ چاروں اذکار جو ہے مجموعہ اذکار یہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا سیدۃ نساء العالمین کے حوالے سے ایک مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اپنے گھروں میں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور ان کے لیے کسی صاحب ذوق نے، بلکہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، قاری جمیل احمد صاحب، انہوں نے ایک شعر ابھی مجھے بھیجا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کسی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا میں ہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو آنچل تھا، جو ان کا دوپٹہ تھا، وہ چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا، تو لہٰذا ان کی اس چادر مبارک پر جو کہ پاکیزگی اور طہارت کی چادر تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہ العالمین، جو ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے علاوہ جو خیر کے کلمات ہم سے ادا ہوئے، اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، تیرا کلام تیری ہی بارگاہ میں لے کر تیرے بندے حاضر ہیں۔ رمضان کا مبارک دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور پہلے عشرے کے مبارک ایام ہیں، اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، منڈے کا دن، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے ہر منڈے کو روزہ رکھا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر آج نسبت لائے ہیں تیری بارگاہ میں سیدہ کائنات کی یہ ہدیہ آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی اہل بیت، انبیاء کرام، صدیقین، صالحین کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ اور آج کے دن تک جتنے لوگ دنیا سے گئے، سب کی مغفرت فرما۔ اظہر صاحب اور رمضان بی بی صاحبہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، اس پینڈیمک کو دور فرما، اور امت کو خیر اور سلامتی عطا فرما۔ بحق سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔